راہیل سلمان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ جی راہیل، بتائیے گا کیا اطلاعات ہیں ابھی تک، کتنے قیدیوں کے واپس آنے کی تصدیق ہو چکی ہے؟ صوبائی وزیر داخلہ جو سندھ کے وزیر داخلہ ہیں جوہر حسن نجار، وہ بھی اس وقت ملیر جیل پہنچ چکے ہیں۔ انہیں وہاں پر پولیس حکام کی جانب سے بریفنگ دی جا رہی ہے، جس میں انہیں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر چونکہ زلزلے کی وجہ سے قیدیوں کو باہر نکالا گیا تھا اور کچھ قیدی اس وقت ہنگامہ آرائی کر رہے تھے، اس کے بعد پھر صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد انہیں بتایا گیا کہ اس وقت جو 50 سے زائد قیدی جو ہے وہ ریکیپچر کر لیے گئے، جبکہ مزید قیدیوں کی بھی تلاش جاری ہے، اور اس کے علاوہ جو جیل کے رجسٹر ہیں وہاں پہ ان کے قواعد بھی چیک کیے جا رہے ہیں کہ جیل میں اس وقت قیدیوں کی جو تعداد ہے وہ کتنی تھی، اور اس وقت جو کاؤنٹنگ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے تاکہ یہ بات کنفرم ہو سکے کہ کتنے قیدی اس واقعے میں فرار ہوئے ہیں۔ وزیر داخلوں کے تمام تر بریفنگ پولیس حکام اور جیل پولیس کے افسران جو وہ دے رہے ہیں، اور چونکہ بہت بڑا واقعہ تھا یہ جیل توڑے جانے کا، جس کے بعد پھر نہ صرف یہ کہ جیل کے افسران وہاں پہ پہنچے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ پولیس کے آفیسرز کے علاوہ وزیر داخلہ سندھ جوہر حسن نجار بھی خود وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور انہیں اس وقت بریفنگ دی جا رہی ہے۔ اوور آل سچویشن کی اگر ہم بات کریں تو جیل کے اندر جو سچویشن تھی اس پر قابو پا لیا گیا، اور جیل کے باہر بھی اس وقت پولیس، رینجرز، ایف سی کے جوان جو ہے وہ سرچ آپریشن کر رہے ہیں۔ حکام کی جانب سے ابھی فوری طور پر کوئی فیگر حتمی طور پر نہیں دی گئی ہے کہ اس واقعے میں کتنے قیدی فرار ہوئے تھے، البتہ جو اب تک ریکیپچر کیے گئے ہیں اس کی فیگر ضرور ابھی وزیر داخلہ سندھ کو آگاہ کیا گیا کہ 50 سے زائد قیدی جو ہے وہ ان کو ریکیپچر کر لیا گیا ہے۔ اس وقت بھی جیل کے اندر جگہ جگہ نفری تعینات کی گئی ہے اور جیل کا پورا دورہ کیا جا رہا ہے، معائنہ کیا جا رہا ہے حکام کی جانب سے، اور اس کے جیل کے جو رجسٹر ہے وہ بھی چیک کیے جا رہے ہیں کہ قیدیوں کی تعداد کتنی تھی، اور اب جو ہے وہ قیدیوں کی دوبارہ ری کاؤنٹنگ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کتنے قیدی اس واقعے میں فرار ہوئے ہیں۔ جی ٹھیک، راہیل شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ قمر مستوئی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیل کے باہر اس وقت وہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ قمر بتائے گا کیا صورتحال اس وقت دیکھی جا رہی ہے، اور 50 کے قریب قیدیوں کے ریکیپچر ہونے کی اطلاعات ہیں، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، 40 سے زائد جو ہے وہ قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہیں لانڈی جو جیل کے قریبی علاقے ہیں جیسے کہ شاہ لطیف، سکھن، بھینس کالونی اور اس کے علاوہ قذافی ٹاؤن، قائد آباد وغیرہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ان تمام قیدیوں کو جو ہے وہ جیل واپس منتقل کرنے کا بھی سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ مزید جو ہے وہ تقریباً 40-50 قیدی مزید جو ہیں وہ فرار ہیں۔ جیل انتظامیہ جو ہے اس وقت اپنا ریکارڈ چیک کر رہا ہے کہ کتنے قیدی یہاں پر اس سے جو ہے وہ فرار ہوئے ہیں۔ اندازاً جو ہے انہوں نے ہمیں جو ہے اتنی تعداد بتائی ہے۔ اس آپریشن کے دوران جب یہ قیدی فرار ہوئے تو جو ہے وہ انہوں نے پولیس اہلکاروں کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی، پولیس اہلکاروں سے حملہ بھی کیا، اور ابتدائی اطلاع یہ بھی ہے کہ کچھ نے جو ہے وہ پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھین کر حملے کی بھی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ایک قیدی جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ 3 ایف سی اہلکار زخمی ہیں، ایک پولیس اہلکار زخمی ہے جنہیں جو ہے وہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت صورتحال جو ہے وہ جیل کی جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے۔ پولیس، رینجرز، ایف سی اور اسپیشل سیکیورٹی یونٹ جو پولیس کا ہے اس کی جو ہے وہ بھاری نفری نے جو ہے وہ لانڈی جیل کا چارج سنبھال لیا ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ بھی یہاں پر پہنچ گئے ہیں، جیسا کہ انہوں نے عزیز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت صورتحال کنٹرول میں ہے۔ جو ابتدائی طور پر پولیس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ زلزلے کے دوران جو ہے وہ دیوار ٹوٹنے کے باعث جو ہے وہ قیدیوں کو فرار ہونے کا موقع ملا، لیکن خوش قسمتی سے جو پولیس حکام کے مطابق جو قیدی فرار ہوئے تھے وہ کسی سنگین نوعیت کے جو ہے وہ کیسز میں نہیں تھے، بلکہ چھوٹے موٹے جو ہے وہ مقدمات میں وہ تھے۔ مزید بھی جو ہے وہ یہاں پر جو خطرناک قیدی ہیں ان کا ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے، ان کی بیرکس بھی یہاں پر چیک کی جا رہی ہے، لیکن صورتحال لانڈی جیل کی اس وقت جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے۔ جو قیدی فرار ہوئے ہیں ان کی جو ہے وہ دوبارہ گرفتاری کے لیے بھی جو ہے وہ ملیر پولیس نے جو ہے وہ گشت بڑھا دیا ہے، اور ہر علاقے میں جو ہے اسے قیدیوں کی تلاش کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے ساتھ ساتھ جو عام شہری ہیں انہوں نے بھی متعدد قیدیوں کو پکڑ کر جو ہے وہ علاقہ پولیس کے حوالے کیا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ ملیر لانڈی جیل میں جو ہے وہ صورتحال کنٹرول میں ہے، اور پولیس، رینجر اور ایف سی نے جو ہے لانڈی جیل کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ جی
अच्छा कमर, आप खुद इस वक्त तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, जरा महल वकू का जायजा लेकर हमें बताइएगा, थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा ये जो लांडी जेल है ये किस जगह पर मौजूद है, और यहां से अगर कोई शख्स निकलता है और फरार की नीयत से निकलता है तो उसके लिए कितना मुश्किल या कितना आसान होगा, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मीडियम को इस्तेमाल करते हुए कितनी देर में और कितनी दूर तक वो जा सकता है? देखिए जी, इस वक्त हम नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं और इस वक्त हम आपको दिखाएंगे कि नेशनल हाईवे पर ये जेल है और जो कैदी फरार हुए थे उसके बाद जो नेशनल हाईवे है या लांडी जेल के सामने यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक बिल्कुल मुअत्तल हो गया था, क्योंकि जेल के अंदर से शदीद फायरिंग की आवाजें आ रही थी। उसके बाद जो है वो कैदी यहीं जो हमें इत्ला मिली है फ्रंट जो ये मरकजी दरवाजा है यहाँ से ही कैदी जो है वो फरार हुए हैं। उसके बाद जो है अतराफ के इलाकों से पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किए हैं। इस तरफ लांडी जेल से पहले जब हम लांडी जेल की तरफ आते हैं तो कायदाबाद का इलाका है। आगे की तरफ जब हम जाएंगे नेशनल हाईवे का रास्ता अख्तियार करते हुए तो उसके बाद जो है वो भैंस कॉलोनी का इलाका आता है। उसके बाद आगे जाएंगे शाह लतीफ और उसके बाद दीगर जो अतराफ में कच्ची आबादियां और गोट हैं। जो कैदी जो है इन गोठों में फरार हो गए तो आगे उनको जो है पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे जो है वो सुनसान एरिया भी है, मलीर नदी भी है। मुमकिन है कि जंगलों में और सुनसान एरिया में ये कैदी जो है वो फरार हो गए हों, क्योंकि मलीर लांडी जेल में वही अमूमन कैदी होते हैं कि जो मलीर के मुख्तलिफ थानों में जिन पर केसेस होते हैं। तो ऐसे कैदियों ने जो है वो ये जिले भर के तमाम जो इलाके हैं वो देखे हुए होंगे, इसलिए जो है वो मजीद कैदियों को अभी तक पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली। 40 से ज्यादा कैदी पकड़े जा चुके हैं, 50 से ज्यादा कैदी जो है वो ताहाल जो है वो फरार हैं। ये वो फिगर है जो कि बगैर रिकॉर्ड चेक किए जो है वो सूबाई वज़ीर दाखिला और जेल इंतजामिया ने बताया। इससे ज्यादा भी कैदी जो है वो फरार हो सकते हैं, क्योंकि जब ये वाकया पेश आया तो जेल के अंदर से शदीद फायरिंग की जो है वो इतलात आ रही थी, जो हमें यहाँ के अतराफ के इलाका मकील हैं, शहरियों ने भी हमें वीडियो बनाकर दी और अंदर से हमने भी देखा कि शदीद फायरिंग की जो है वो इतला आई थी। इससे लगता है कि बहुत बड़ी तादाद में कैदी यहाँ से फरार हुए हैं और इब्तदाई तौर पर हमें इतला मिली थी कि पुलिस एहलकारों से असला छीन कर उन पर हमला भी किया गया था। तो अभी जो फरार होने वाले कैदी हैं उनकी तलाश का अमल भी जारी है और लांडी जेल में इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल में है। जी कमर, ये भी बता दीजिएगा कि क्या आपके पास ये इतलात हैं कि इस वाक़े से पहले कितनी तादाद थी कैदियों की, और क्या कोई संगीन वारदातों में या फिर जराइम में मुलव्वस कैदी भी मौजूद थे अंदर? देखिए जी, इसकी तस्दीक जो है अभी तक जेल इंतजामिया ने भी नहीं की। जो SSP मलीर हैं उनकी भी उन्होंने नहीं की फरार होने वाले कैदी जो है वो संगीन मुकदमात में थे या नहीं थे। लेकिन ये मलीर जेल में जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात के जो कैदी हैं वो जो है वो कैद हैं। उसमें कत्ल के कैदी भी हैं, खतरनाक मंशात फरोश भी हैं, अगवा के केसेस में जो है वो गिरफ्तार जो है वो कैदी भी हैं। तो इसमें जो है वो खतरनाक कैदी भी हैं, संगीन नौयत के, जिन पर जो है वो मुकदमात हैं। लेकिन जो कैदी फरार हुए हैं उनके बारे में जो है वो जेल इंतजामिया और सूबाई वज़ीर दाखिला का भी ये कहना है कि वो मामूली केसेस में थे, जैसा कि मंशात पीने वाले अफराद या मंशात के केसेस या स्ट्रीट क्रिमिनल, इस तरह के केसेस थे। कोई अभी तक इसी इत्तला में नहीं मिली कि कलदम तंजीम का किसी कैदी से ताल्लुक हो, वो फरार हुआ हो, या फिर किसी दूसरे खतरनाक केसेस का कोई कैदी फरार हुआ हो। लेकिन अभी तक ये तमाम जो रिकॉर्ड है वो जेल इंतजामिया की जानिब से चेक करने के बाद ही बताया जाएगा। इब्तदाई तौर पर हमें ये बताया जा रहा है कि जो कैदी फरार हुए वो हार्डन क्रिमिनल नहीं थे, वो जो है मामूली नौयत के जो है केसेस में गिरफ्तार थे। जी ठीक है। अच्छा कमर, ये भी बता दीजिएगा कि कैदियों की तादाद तो हतमी तौर पर नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि हजारों की तादाद में कैदी अमूमन इस जेल में मौजूद होते हैं। पुलिस की कितनी नफरी अमूमन इस जेल में तैनात होती है इन कैदियों को कंट्रोल करने के लिए? देखिए जी, इसमें जो है वो जेल पुलिस की जो भारी नफरी है
وہ اس میں جو ہے وہ تعینات ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جیل کے اندر اور جیل کے باہر یہ جیل پولیس کی نفری تعینات ہوتی ہے. ساتھ ساتھ جو علاقہ پولیس ہے، ضلعی پولیس ہے، وہ بھی ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتی ہے اگر کہیں سے انہیں جیل انتظامیہ کی جانب سے اطلاع ملتی ہے کہ اندر جیل میں کوئی سیکیورٹی کے خدشات ہیں یا قیدیوں کی جانب سے جو ہے وہ حالات خراب کیے جائیں، تو فوری جو ہے ضلع بھر کی نفری بھی یہاں پر پہنچ جاتی ہے، جیسا کہ آج بھی ہوا ہے. جیسے ہی ضلع انتظامیہ کو اطلاع ملی، فوراً یہاں پر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ملیر کے مختلف تھانوں کی نفری پہنچ گئی. ایس ایس پی ملیر یہاں پر خود پہنچے، جس کی وجہ سے مزید جو قیدی ہیں انہیں فرار ہونے کا موقع نہیں ملا. جی، سرچ آپریشن کیا گیا تھا ممکنہ طور پر یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا کوئی ایسے قیدی تو نہیں جو کہ جیل کے اندر ہی کہیں چھپ گئے ہوں. کیا وہ آپریشن مکمل ہو چکا ہے؟ جی بالکل، سرچ آپریشن مکمل ہو چکا ہے. پولیس رینجرز اور ایف سی کے اہلکاروں نے جو ہے وہ لانڈی جیل کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. جیل کے اطراف بھی جو ہے وہ پولیس رینجرز کی نفری جو ہے وہ تعینات کر دی ہے. لانڈی جیل کے اطراف میں جو تھانے لگتے ہیں جیسا کہ شاہ لطیف، قائد آباد، سکھن وغیرہ جو ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ الرٹ ہے اور علاقے میں مسلسل گشت کر رہی ہے کہ اگر کہیں پر چھپا ہوا قیدی ملے تو اسے گرفتار کر کے دوبارہ جو ہے وہ لانڈی جیل منتقل کیا جائے. ٹھیک ہے قمر، آپ موجود رہے گا ہمارے ساتھ. راہیل سلمان بھی ہمارے نمائندے ایک دفعہ پھر ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی راہیل، بتائے گا آپ کے پاس مزید کیا اطلاعات موصول ہوئی ہیں قیدیوں کی تعداد کے حوالے سے، اور اس آپریشن کی مزید کیا تفصیلات آئی ہیں؟ راہیل سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کے پاس مزید کیا اطلاعات ہیں. ہمارے نمائندگان ہمیں لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں. ابھی اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 45 سے 50 کے قریب قیدی ہیں جنہیں ریکیپچر کیا جا چکا ہے. اور اب سے کچھ دیر پہلے ہماری بات ہوئی وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار سے، جنہوں نے یہ بتایا کہ فرار ہونے والے جو قیدی ہیں یہ سنگین نوعیت کے جرائم میں ملوث قیدی نہیں ہیں، البتہ معمولی نوعیت کے جرائم میں قید ہونے والے یہ تمام تر قیدی تھے جو کہ فرار ہوئے، اور ان میں سے 45 سے 50 کے قریب دوبارہ سے گرفتار کیے جا چکے ہیں، اور ابھی بھی 30 سے 35 افراد ممکنہ طور پر فرار ہیں جنہیں دوبارہ سے حراست میں لینے کے لیے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے. ملیر جیل میں اس وقت ایس ایس پی ملیر کاشف عباسی اور ڈی آئی جی جیل حسن سہتو بھی موجود ہیں. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن بھی اس وقت ملیر جیل میں موجود ہیں.